آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 73ویں نمبر پر 73rd، اور وہ ہے المؤخر۔ المؤخر، اس سے پہلے والا تھا المقدم، آگے بڑھانے والا، اور آج یہ المؤخر، پیچھے ہٹانے والا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصف ہے پیچھے ہٹانا، کیونکہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو کسی کو اپنی رحمت کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے اور کسی کو اپنے جو قہر کے ساتھ پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ یہ ساری جو قدرتیں اسی کو حاصل ہیں، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اس کی عدد جو ہے 846 ہے، 846 یہ اس کے اعداد ہیں، اور مفرد عدد جو ہے اس کا جو ہے وہ 9 ہے۔ تو گویا کہ اگر جب اس کا ورد کیا جائے تو 9 دن کے بعد اس نام کا اجلال ہو سکتا ہے اور اس کے منافع ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بڑی بابرکت جو ہے وہ صفات اس نام کے اندر بند ہیں۔ سب سے بڑا نفع اس کا یہ ہے کہ انسان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے اس کے پڑھنے سے۔ اگر کوئی اس کا ورد کرے، پڑھے، اور خاص طور پہ اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے پڑھ لے، اگر نام کی عدد پتہ نہیں ہے تو پھر اس کا اپنا عدد جو ہے 846 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق بھی دیں گے اور توبہ قبول بھی کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت زبردست جو ہے اس کا نفع ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص چاہتا ہے کہ اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جائے، تو روزانہ 101 مرتبہ اس کا ورد کرے، یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب خاص مانگ لے، تو ایسی قربت نصیب ہو جائے گی کہ اللہ کی اس قربت کے بغیر اس کو چین نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی عجیب تاثیر اس نام کے اندر ہے۔ تو اور ایک چلہ کر کے دیکھے تو انشاءاللہ ایک چلے میں اس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک نفع اس کا یہ کہ کوئی مشکل آن پڑی ہے اور اس کا حل بظاہر اسباب کے درجے میں نظر نہیں آتا، تو اس کے ساتھ المقدم کو ملا لے، یا مقدم یا مؤخر، یہ دونوں نام جو 125 مرتبہ پڑھنے ہیں، 125 مرتبہ، اور اگر اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہے تو 3000 مرتبہ پڑھے، 3000 دفعہ اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا کر لے۔ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ کیسی بھی مشکل آن پڑی ہوگی، آفت ہوگی، اللہ اس کو جو ہے وہ دفع دور کر دے گا۔ اس میں زبردست تاثیر۔ اور ایک تاثیر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کام کسی کے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے، بیچ میں اٹک جاتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں جی بس 19 تک پہنچ گئے تھے، بس 20 ہوتے ہوتے رہ گیا، کام واپس آ گیا، تو پائے تکمیل کو کام نہیں پہنچتے، اسباب بظاہر سارے مہیا ہو جاتے ہیں، پھر بھی کام انجام سے پہنچتی اس سے پہلے گر جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ انسان کی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بالکل نتیجے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ خوشخبری، گڈ نیوز کا انتظار تھا، خبر آئی کہ نہیں بھائی یہ ہو گیا۔ تو اس میں اس کی بڑی طاقت ہے اس نام میں۔ تو یا مؤخر میں اس کے لیے کہ 125 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا مؤخر، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پڑھنے کے بعد کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ پھر اسی نمازی کے بعد پڑھنا ہے ہمیشہ، اور اس کے بعد پھر جب دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، تو انشاءاللہ ایسی تاثیر ہے کہ کام اس کے پائے تکمیل کو پہنچنے لگیں گے، اور کوئی کام جو ہے بیچ میں اٹکے گا، یہ ناقص نہیں رہے گا۔ یہ اس کے اندر بہت زبردست تاثیر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے دشمنوں کو دفع دور کرنے کی بڑی تاثیر۔ اگر کوئی دشمن ہے، اندیشہ کہ یار وہ دشمن ہم پہ چڑھ نہ دوڑے، ہمارے قریب نہ آ جائے، یا فلاں جو صورتی چیز ہے وہ دشمن کو کے ہاتھے نہ چڑھ جائے، ایسی کوئی بھی صورتحال ہے کہ اس دشمن کو، حاسد کو، یا کیسی کوئی کمینے شخص کو دفع دور رکھنا چاہتا ہے، تو وہ نیت کر کے یہ یا مؤخر کا ورد کرے۔ اگر اس دشمن کے نام کی عدد پتہ ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر خود اس کے اپنے عدد ہے، تو اتنے عدد جو ہے کے اعتبار سے جو ہے یا مؤخر 846 مرتبہ پڑھے کہ اللہ تبارک وہ دشمن کو پیچھے ہٹا دے، دور کر دے، یہ نفع کی جس دشمن کو کے ہاتھ نہ چڑھے، یہ نیت کر کے پڑھ لے، اور یہ 21 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر یا 9 دن کے اندر ہی گڈ نیوز مل جائے گی کہ اللہ نے جو ہے وہ فلاں چیز دشمن کے ہتھے چڑھنے سے بچا لی۔ شکر۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ تو یہ بہت بابرکت نام ہے، لہٰذا اس کا اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مقدم یا مؤخر، یا مقدم یا مؤخر کا ورد کی عادت ڈال لے، تو پھر تو سمجھو کہ دین اور دنیا کے ہر طرح کے منافع انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ حضرت، دو چیزیں تو بہت زبردست آپ نے بتا دی۔ ایک تو یہ بتا دی آپ نے
کہ توبہ قبول، تو جی یہ لوگوں کے سوالات آتے ہیں ارے بالکل۔ کہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے. لوگ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سب کی معافیاں ہاں مانگتے صحیح ہیں، بات، دانستہ نادانستہ گناہوں کی معافی. لیکن یہ پتہ چل جائے کہ توبہ واقعی قبول ہو گئی ہے تو اس کے لیے یا مؤخرو کو پڑھیں. اور جیسا آپ نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ کریں، اور پھر ایک بہت اس سے بھی بڑی بات، قرب خاص. جی یہ ٹھیک ہے، بہت قرب خاص تو اصل مقصد ہی ہے یہ زندگی کا، ہر ایک کی، حقیقت، ہر مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد ہے. صحیح بات، تو آپ نے یہ فرمایا کہ 101 دفعہ کریں اور ایک چلہ مکمل کر لیں. تو میں ذرا تھوڑا سی اس کی کلیریفیکیشن ہاں چاہتا ہوں بالکل، چلے کی. چلے اور 40 ڈیز کو چلا کہتے ہیں، اچھا 40 دن سے چلا، 40 دن چلنا، بالکل ٹھیک ہے. 40 تو 40 دن اس کو کر لیں تو قرب خاص جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا، اور پھر اللہ آپ سے چھٹیں گے نہیں اور آپ اللہ کو چھوڑیں گے نہیں. چھوڑیں، ایسی بات ہے نا؟ یس بالکل حقیقت، تو یہ بڑی بات ہے. اور پھر یہ جو بات کہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، اور یہ حقیقت ہے. اور ہمارے پاس یہی سوال آتے ہیں کہ سب کچھ کر لیا. میرے پاس آج بھی اسی قسم کا ایک سوال ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی، بات پوری نہیں ہوتی. سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی. تو آج آپ نے اس کا بھی حل دے دیا ہے کہ یہ کریں. اور پھر دشمن کو دور کرنے والی باتیں یہ تو عام روز ہی چلتی ہیں یہاں پہ. صحیح بات ہے، تو یہ تو ونس اگین ایک قسم کا زندگی کا ایک طرز ہے یہ، بالکل بالکل، جس کو اپنانا ضروری ہے بالکل ہم صحیح سب کے بات، لیے. بہت خوب حضرت، الحمدللہ، چھوٹے سے وقت میں زندگی کا طرز آپ نے واقعی بتا دیا. الحمدللہ، صحیح بہت بات. شکریہ.